لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين المطهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والهماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ومنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صلوات ارشاد فرمائیں. انسان کی زندگی کا جو سب سے بڑا اور شریف ترین جز ہے وہ ہے بندگی، کہ انسان خدا کا بندہ بنے. اسلام میں دو اصل ہیں. پہلی اصل یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اپنے معبود کی اطاعت کرے، اطاعت مطلق، یعنی جتنے احکامات خدا نے بندوں کے لیے جاری کیے ہیں اس کو وقت پر انجام دینا، جو آپ کو تقریباً دینی کتابوں میں مل جائیں گے اور فروع دین وغیرہ میں جو بیان کیے گئے ہیں. دوسری اصل ترک معصیت، گناہوں سے دوری. یہ دو چیز ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں. مستحبات اچھی چیز ہے لیکن جو ضروری ہے، ایک شخص نے 2-3 مراجعوں کے پاس خط لکھا، ایک ہی کانٹینٹ، ایک آیت اللہ بہجت کے پاس لکھا اور ایک دوسرے مرجع تقلید کے پاس اور ایک تیسرے. تینوں نے ایک ہی جواب دیا تھا. زندگی کی بہتری کے لیے لوگ چاہتے ہیں نا، زندگی بہتر ہونا ہے، کیونکہ انسان اپنے معاش کے برکت کے لیے، گھر کی برکت کے لیے نہ جانے کیسے کیسے دعاؤں کے پیچھے جاتا ہے. ہمارے پاس حرز ہے، حرز جواد علیہ السلام ہے، جو معروف اور کافی مؤثر حرز ہے. اس حرز کا ایک قانون بھی ہے، یعنی ہر کوئی نہیں لکھ سکتا. انک پاک ہونی چاہیے اس کی، اور جس قلم سے لکھا جائے وہ قلم پاک ہونا چاہیے، پیپر پاک ہونا چاہیے. پاک یعنی نجاست کے اپوزٹ کی بات کر رہا ہوں میں، نجاست کے اپوزٹ. پاک سے مراد صاف نہیں، نجاست کے کہ پیپر نجس چیز سے نہ بنا ہو. اس لیے زیادہ تر اہمیت دی جاتی ہے کوئی چمڑے کے اوپر، بالخصوص جو رواج ہے کہ ہرن کے چمڑے کے اوپر لکھا. تو سوال کیا اس نے، زندگی کی بہتری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تینوں مراجعوں کے پاس سے ایک ہی جواب آیا، اول وقت نماز پڑھو اور ترک معصیت، گناہ چھوڑو. اور آزمودہ بھی یہی ہے، بہت آزمودہ ہی ہے. لوگوں نے آزمایا اس کو، ایکسپیرینس بھی کیا اور واقعاً مؤثر بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو. اللہ کی اطاعت شرائط سے نہیں ہوتی،
شرائط نہیں، اگر میں یہ کروں گا تو یہ کرے گا، اگر تیری بات میں یہ سننا ہے تو میری بات یہ سن. یہ شرط نہیں رکھنا چاہیے، شرط نہیں چلتی اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے اطاعت مطلق. اطاعت مطلق، اطاعت یعنی خدا کے بتائے ہوئے احکام کو عمل میں لانا بغیر چوں و چرا کے. یہی ہے. آپ سوال نہیں کر سکتے اللہ سے نماز کیوں پڑھوں، نماز کیا فائدہ. اور شیطان جو حملہ کرتا ہے انہی چیزوں پر کرتا ہے. شیطان ایک ساتھ آپ کو مسجد سے اٹھا کر فحشہ کی طرف نہیں پھینکتا، سٹیپ بائی سٹیپ. قرآن کی آیت ہے نا، لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلو. نقش قدم یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، ایک ایک قدم شیطان کھینچتے رہے گا تمہیں. سب سے پہلے شیطان سستی پیدا کرے گا کسی بھی عبادت میں. ہم نماز کو لے لیں مثال کے طور، سستی پیدا کرے گا. اٹھنے میں سستی، دوپہر کی نماز آ گئی، انسان کھانا کھا لیا، سست ہو گیا تھوڑا، ٹھیک ہے ٹائم ہے بعد میں پڑھ لیتا ہوں. ڈیلے کرتا گیا عبادت کو، ڈیلے. یہ فرسٹ اسٹیپ ہے شیطان کا. اور بندہ وہ ہے جو پہلے مرحلے میں شیطان کے اوپر حملہ کرے، ریٹیلیٹ کرے. اسلام کے وارئرز بننا ہے آپ کو. آپ لوگ سامنے آ جائیں بھائی. کل سے نہیں بولوں گا، معافی چاہتا ہوں، کل سے آپ لوگوں کو نہیں بولوں گا. آپ لوگ خود سامنے آ جائیں. چھوٹے بچے سامنے آ کے بیٹھ جایا کریں ایک صلوات پڑھتے ہوئے. اور ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. سٹیپ بائی سٹیپ شیطان کا حملہ ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں خطوات. پہلے سستی پیدا کر دے گا، ابھی نماز ٹائم ہے، ابھی یہ تو ہوتا ہے نا، سب جانتے ہیں باتیں. کوئی میں نئی باتیں نہیں بیان کر رہا ہوں، سب وہی صرف دوبارہ ایک مرور جسے کہا جاتا ہے. مرور یعنی ایک بار پھر یاد دہانی. سستی ہو گئی، بعد میں پڑھیں گے. یہ بعد میں پڑھیں گے جب آتا ہے ذہن میں تو یہ خطرناک فکر ہو جاتی ہے. یہاں سے اس کو فوراً میجرز لینا پڑتا ہے. جب بھی کسی کام میں، یاد رکھو آپ لوگ جوانوں، جب بھی کسی کام میں آپ کو شدید سستی پیدا ہوئی تو وہاں پر ایکشن میں آ جاؤ. اس لیے کہ اس کے بعد ایک بڑی نعمت رکھی ہوئی اللہ نے، اس کے بعد یقیناً رکھا ہے. چونکہ اس نعمت تک نہیں پہنچنا ہے، شیطان بہت زیادہ حملے کرتا ہے، چو طرف سے حملے کرتا ہے تاکہ اس تک نہیں پہنچنے کے لیے. مثلاً یہ زیادہ تر نماز، صبح کی نماز کے لیے ہوتا ہے. یہ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اٹھ جاتا ہے، ایک الارم رکھتا ہے، اٹھ جاتا ہے، توسل کرتا ہے امام زمانہ سے، اٹھ جاتا ہے. ملائکہ اٹھاتے ہیں، روایت میں ملائکہ اٹھاتے ہیں. الارم تو وسیلہ ہے لیکن ملائکہ اٹھاتے ہیں. جیسے اٹھتا ہے انسان بہت زیادہ نیند آنے لگتی ہے، اسے بہت زیادہ سستی پیدا ہوتی ہے. تو سمجھو کہ اتفاق سے اس عظیم حملے کے پیچھے ایک عظیم نعمت بھی چھپی ہوئی ہے. اسے اگنور نہیں کرو. اسی وقت شیطان کو ریٹیلیٹ کرو، اسی وقت کرو. وارئر بنو، اسلام کے وارئر. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ لوگ سپاہی ہیں. امام زمان کو سپاہی چاہیے. امام زمانہ کو فقیر نہیں چاہیے. امام زمانہ کو فقیر، ہم بھی فقیر ہیں، مانگتے رہتے ہیں ہم، لیکن اس سے زیادہ امام کو سپاہی چاہیے جو سننے والا، امام کی سننے والا، امام کو انٹروڈیوس کرنے والا. سب سے غریب امام کون ہے؟ امام زمان ہے. فرق کیا ہے امام علی میں اور امام زمانہ میں؟ فرق ہے کم از کم امام علی کو پیغمبر اکرم تھے، ہاتھ اٹھا کر بتایا لوگوں کے سامنے، پہچانو یہ علی ہے. من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں، جس کا حاکم ہوں، اس کا علی حاکم ہے. لیکن امام زمانہ کا مسئلہ دوسرا ہے. امام زمانہ کو کوئی ہاتھ اٹھا کے بتانے والا نہیں ہے. اتنا غریب امام ہے، خود سیلف انٹروڈیوس کریں گے.
یعنی اتنی غربت. ہر امام اپنے بعد والے امام کو انٹروڈیوس کرتے. جب امام تشریف لائیں گے کون اٹھا کر کہے گا ھذا مہدیون، یہی تمہارا حاکم ہے؟ کوئی نہیں کرے گا. امام خود کہیں گے، غربت سے کہیں گے انا امام القائم، میں انتقام کی شمشیر ہوں. یہ انٹروڈکشن جو امام کے ہوں گے 6-7، یہ آپ کو کتابوں میں انشاءاللہ پھر کبھی اسی سیریز کے اندر، عشرے کے اندر میں وہ بھی بیان کروں گا آپ کو کہ کیسا کیسا امام اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے لوگوں کو. توجہ کریں آپ لوگ. اتنا مظلوم، اس کو سپاہی چاہیے، امام کو سپاہی چاہیے. دنیا آپ کے لیے ہے. خدا نے دنیا کو مومن کے لیے بنایا ہے، مومن کے لیے، اس کی اطاعت کرنے والوں کے لیے. جب اللہ اس کی اطاعت نہیں کرنے والوں کو، اس کی معصیت کرنے والوں کو، کفار کو، ملحد کو، جو اس کی خدائی کو مانتے نہیں ہیں، اسے جب دیتا ہے اللہ، تو کیا آپ کو نہیں دے گا؟ مناجات شعبانیہ میں غالباً، یا مناجات شعبانیہ یا ابو حمزہ سمالی میں، خدایا تو ان کو بھی دیتا ہے جو تجھے پہچانتے بھی نہیں ہیں اور تجھے مانتے بھی نہیں ہیں. مشرک تجھے مانتے بھی نہیں تو ان کو بھی دیتا ہے. رجب کی دعاؤں میں بھی ایک دعا ہے جو معمولاً ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، یومن ارجو لکل خیر و اومن سخطہ عند کل شر. اس کے بعد یوم یؤتی الکثیر بالقلیل، یوم یؤتی من سأل، یوم یؤتی من لم یسأل. خدا اس کو بھی دیتا ہے جو مانگتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتا. یعنی اتنی وسعت ہے خدا کے اندر، اتنی وسعت ہے. خدا کا آئینہ امام ہے، خدا کا آئینہ. خدا کے پوزیشن پہ نہیں لے کر جا سکتے امام کو، لیکن آئینہ ہے امام کا. اللہ کے صفات کے جلوے اگر دیکھنا ہے تو امام کے چہرے پہ دیکھو. امام کو کہتے سپاہی چاہیے. اور سپاہی کون ہو؟ جو نظم رکھے، سستی نہ کرے. سست انسان امام کے لشکر میں نہیں رہے گا. سست انسان آج بھی ہو سکتا ہے اس کے کھانے پینے، آرام سے بیٹھ کر گھر میں، خوشی کے ایام میں، شادیوں میں یا قصیدہ خوانیوں میں، محرم میں، مجالس میں کھانا مل جائے اسے. محنتی انسان وہ ہوتا ہے جو اس کے علاوہ ایکسٹرا محنت اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے. روزانہ اطاعت کا مفہوم. پہلی چیز سستی. سستی بہت خطرناک ہوتی ہے. سست انسان کو کم کرنا چاہیے، دھیرے دھیرے سے سستی کو ختم کرنا چاہیے. اس کے فوراً بعد سیکنڈ سٹیپ شیطان کا خطف و وصل، یعنی فلکچویشن. ابھی ہوتا ہے نا، بجلی فلکچویٹ ہوتی ہے، کبھی آتی ہے کبھی چل جاتی ہے، کبھی آتی ہے کبھی چل جاتی ہے. یہ ڈینجر علامت ہوتی ہے، وائر پھٹنے کی علامت ہوتی ہے، جلنے کی علامت ہوتی ہے. یہ اس کو فوراً اصلاح کرنا چاہیے. خط و وصل. نماز فجر نہیں پڑھا، ظہر پڑھ لیا، فجر چھوڑ دیا ایسے ہی. کبھی ظہر عصر نہیں پڑھا، مغرب عشاء پڑھ لیا. کبھی ایک دن کی نماز نہیں پڑھا، اور جس دن رمضان میں ٹھہرا تو پوری قضائے عمری لے کر ٹھہر گیا. اس طریقے سے خط و وصل، کبھی چھوڑنا کبھی پڑھنا، یہ سائن بیڈ سائن ہے. اس کو دور کرنا پڑتا ہے، ورنہ شارٹ ہو جائے گا پورا معاملہ. تیسرا خط و وصل. دوسرا تھا یہ. تیسرا ترک نماز. کاملاً چھوڑ دیتا ہے. اب کیا پڑھوں نماز، پابندی سے ہو ہی نہیں رہی ہے نماز، کیا پڑھوں نماز، چھوڑو رہنے دو. ایک ایک سٹیپ دیکھیں شیطان آپ کو ایک ساتھ اٹھا کر بے نمازی نہیں بنایا. سٹیپ بائی سٹیپ. پہلے سستی پیدا کیا، اس کے بعد وصل و خط، فلکچویشن شروع ہوا نماز میں، عبادتوں میں. اس کے بعد جو ہے آپ کو ترک کرنے پر مجبور کیا. چوتھا سٹیپ نمازیوں کا مذاق اڑائے گا. کیا ملتا ہے نماز پڑھنے سے؟ کچھ بھی تو نہیں ہو رہا ہے، زندگی تو ویسی ہے میری، مسخرہ بازی. یہ خطرناک وائرس ان کے اندر پل رہا ہے، کیونکہ ہر انسان فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے.
ہر انسان فطرت ایمان پر اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اینڈ فطرت اسلام ضروری نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ۔ روایتوں میں بہت سارے لوگ جو اہل ایمان کے قبرستان میں دفن ہیں، ان کے جنازوں کو فرشتے نکال کر نان اہل ایمان کے قبرستانوں میں ڈالیں گے یا جہنم میں ڈالیں گے، ان کے جنازے نکال دیں گے وہاں سے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے قبرستانوں میں دفن ہیں، ہو سکتا ہے انہیں آخری وقت پر ہدایت ہو گئی ہے اور وہ مرے اسلام کی فطرت پر، ان کے جنازے ٹرانسفر کیے جائیں گے، رد و بدل کیے جائیں گے جنازے۔ تو یہ یعنی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا اپنے عبادتوں کی کہ میری عبادتیں پکے ہیں، میں اچھا ہوں، میں سب سے اچھی عبادت کرتا ہوں، میں عزادار ہوں، میں اتنے حج کر چکا ہوں، میں اتنے عمرے کر چکا ہوں، میں کربلا کو اتنے ٹرپس کر چکا ہوں۔ یہ سب گارنٹی نہیں لے سکتا، البتہ دعا کر سکتا ہے خدا قبول کرے، خدا قبول کرے۔ امام حسین آخری وقت تک دعا کر رہے تھے۔ امام حسین کا کیا جملہ ہے؟ الہی رضن بقضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ آخری وقت تک تھوڑی سی نیکی ہو گئی ہماری، ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کی گارنٹی مل گئی، تھوڑی سی نیکی ہو گئی، عجب آ جاتا ہے اندر۔ میں کل بتایا نا، عجب ایک ایگونیس، وہ غرور فیملی میں سے یہ سب انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ ہاں میں یہ کرتا ہوں، میں پابندی سے پڑھتا ہوں، نماز غفیلہ پڑھتا ہوں، نماز نوافل پڑھتا ہوں، فلاں پڑھتا ہوں فلاں۔ لیکن بعض جو آ جاتے ہیں ٹریک میں شیطان کے، مسخرہ بازی کرتے ہیں، یہ کیا نمازی ہے، ٹوپی لگا لیے، داڑھی رکھ لیے، نمازوں کو جاتے ہیں، کیا فائدہ ہے نمازوں کا؟ مذاق، مسخرہ بازی۔ پانچویں جو ٹیکنیک ہے شیطان کی، جو کفر کی علامت ہے، وہ ہے تکذیب نماز۔ تکذیب، اصلاً انکار کر دینا، نہیں نماز ہے ہی نہیں، یہ سب بنائے رکھیں۔ بتاؤ بھائی نماز میں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے اس طریقے سے نماز پڑھی جائے؟ بعض ہوتے ہیں کسی نہ کسی چیز میں ایک نقص نکالتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کو انسلٹ کر دیتے ہیں۔ لا لیا شیطان کا کام ہو گیا۔ پہلا دن ہی اگر ہم شیطان کے اوپر ضربہ لگا دیں، منہ توڑ جواب دے دیں عمل کے ذریعے سے، شیطان پھر پیچھے ہٹتا ہے، پھر پلاننگ ڈالتا ہے کس طریقے سے حملہ کریں، کس طریقے سے اس کو اپنے قابو میں کریں، ٹیکٹکس بدلتا ہے سب۔ اسی لیے مومن کو ہوشیار رہنا چاہیے، آخری وقت تک مومن کسی سے یعنی امید میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ میرا پورا ساز و سامان ہو گیا ہے۔ یہ کب ہوگا انسان کے ہاتھ؟ اس وقت اس کے ریلیشن شپ، روابط پست روابط ہو جائیں گے، چیپ روابط، ریلیشن شپ چیپ ریلیشن شپ، اسے دنیا سے۔ کل میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، ایک پورا سبجیکٹ ہے یہ، جو میں نے کل اشارہ کر دیا تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، آج رکھنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اس کو میں بتاتے ہوئے چلتا ہوں۔ جو معصوم سے رابطہ ختم کر دیتا ہے، ریلیشن شپ ختم کر دیتا ہے، وہ پستی، چیپ ہو جاتا ہے، انسان بک جاتا ہے سستے میں۔ روایت میں ہے، حدیث میں ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ لیست بانفسکم ثمن الا الجنہ، کہ تمہاری قیمت جنت سے کم نہیں ہے، اس سے کم پہ نہیں بیچو، تم اپنے آپ کی حفاظت کرو، بقیہ خدا تمہاری حفاظت کرے گا، خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اگر اپنی حفاظت کرو گے، ایمان کی حفاظت کرو گے، خدا کے راستے پر رہو گے، رزق کا وعدہ اللہ لیا ہے، رزق کا وعدہ، وہ اس کے لیے راستے نکالے گا، ہے نا۔ سورہ طلاق کی آیت ہے، سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی الہی اختیار کرے گا، یعنی خدا کے راستے پہ رہے گا، اس کی اطاعت کرے گا اور اس کی معصیت سے اپنے آپ کو بچائے گا، یا اللہ اس کے ڈیڈ اینڈز کو کھول دیتا ہے،
اللہ یہ نہیں بولا کہ میں صرف آخرت کے ڈیڈ اینڈز کو کھولوں گا، دنیا واقع مطلق ڈیڈ اینڈز کو کھول دے گا. آپ دیکھو گے کہ آپ کے کیسے کیسے کام بنتے. اس کے بعد تیسری آیت میں پروردگار فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا اللہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ گیو اپ کر دو گے، بیٹھ جاؤ گے، میں تو ختم ہو گیا، بزنس میرا یہ ہو گیا. پتہ چلا ایک کال آیا، ایک آرڈر مل گیا آپ کو، اور پورے راستے کھل گئے، پورے راستے. یہ خدا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، پروردگار جانتا ہے اپنا کام اچھے طریقے سے، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے کوٹیشنز پیش کرنے کی ضرورت نہیں. وہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی آپ لوگ، حتیٰ آیت اللہ جواد آمولی کہتے ہیں کہ ایک انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ایک انسان کی نہیں ہوتی ہے. جو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے وہ تو قبول ہو ہی رہی ہے، جو نہیں ہو رہی ہے وہ بھی دعا قبول ہو گئی اس کی. اس لیے کہ خدا جانتا ہے اسے نہیں دینا ہے، اگر دے گا تو یہ ہلاک ہو جائے گا. اللہ نے اس کی زندگی دے دی اس سے. یعنی خدا اپنا کام بہتر جانتا ہے، اسے ہم مشورہ نہیں دے سکتے. اللہ کو، اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدایا یہ میرا معاملہ ہے، اگر ایسا ہو گیا تو اچھا ہو جائے گا، تو یہ میرا کام کر دے. یہ انسان یعنی گویا خدا کو کمتر سمجھ رہا ہے، اپنی عقلوں کے برابر سمجھتا ہے انسان. اس لیے آپ اپنا فرائض انجام دیں، بقیہ اللہ. پست ریلیشن شپ خدا سے، رسول سے، امام زمانہ سے دور کر دیتے ہیں انسان کو. بس دنیا بہت خطرناک ہے. دنیا سے مراد یہ نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے. دنیا سمجھیں کیا چیز ہے دنیا. امام علی کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان فرماتا ہوں. کل ایک مثال بھی بیان کیا تھا میں، جناب حور اور عمر سعد کی. ایک جملے میں حور کو جنت دے دیا امام نے، جنت دے دیا. انت حر، اے حور تو واقعاً حر ہے، تو آزاد ہے، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا. انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. ساری زندگی باطل کے سسٹم میں ایک سپاہی تھے، جنرل تھے، جنرل تھے، لیکن اور کے ریکارڈ میں کرمنل ایکٹیویٹیز نہیں تھے، سسٹم میں تھے. وہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں سسٹم کے اندر، بنی امیہ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، لیکن بلیک ریکارڈ نہیں ہے ان کا. چھٹویں امام جس وقت بنی امیہ پہ لعنت پڑھتے ہیں تو ایک شخص آتا ہے ان کے پاس، آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول میں بھی بنی امیہ سے ہوں. امام نے فرمایا کہ تو اسی طریقے سے جیسا فرعون کے خاندان میں ایک مومن فرعون تھا. یعنی سسٹم برا ہو سکتا ہے، اس میں بعض لوگ اچھے ہو سکتے ہیں. ہم بنی امیہ سے مراد یہی لیتے ہیں، ابو سفیان، معاویہ، یزید، اس کے بعد دیگر جو بنی امیہ کے جو کنگز آئے تھے وہی لوگ ہمارے نزدیک. لیکن بنی امیہ ایک بڑا قبیلہ ہے، امیہ کا قبیلہ ہے بڑا، اس میں بھی ہو جاتے ہیں، بروں میں اچھے ہو جاتے ہیں، اور کبھی انبیاء کے گھر میں الٹے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا نوح کا بیٹا، نوح کی زوجہ، حضرت لوط کی زوجہ. یہ سب بنی اسرائیل کے اندر برباد کرنے والے پیدا ہوئے. بہترین قوم کو بدترین قوم بنایا بنی اسرائیل نے خود اپنے ہاتھوں سے. خدا نے فضل دیا تھا ان کو، برباد کر دیا انہیں، برباد کر دیا. اتنا زیادہ آنر اللہ نے کیا اس بنی اسرائیل کو، من و سلوہ نازل کرتا تھا. تاریخ میں کس قوم کے اوپر یہ نعمت اللہ نے نازل کیا؟ کسی پر نہیں، صرف بنی اسرائیل پر تھی. اپنے ہاتھوں سے پورا معاملہ برباد کیا. میں پہلے بھی یہ جملہ پڑھ چکا ہوں، بہت پہلے کی بات ہے، یہ کئی سال سے آ رہا ہوں، بہت پہلے کی بات ہے. اب نہیں معلوم چند سال پہلے یا ایام فاطمی میں، یہ نہیں معلوم. بنی اسماعیل کے کوالیفیکیشن اور ان کے رولز اور ان کے قوانین جاننے کے لیے کسی امام کے پاس کوئی شخص آ کر دریافت کیا کہ ہمیں کیسے عبرت حاصل کرنا چاہیے. تو امام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو دیکھو اور
بنی اسماعیل میں اصلاح کر، بنی اسرائیل کے غلطیوں کو ریپیٹ ہونے نہ دو۔ خدا نے بہت زیادہ قرآن میں ڈسکس کیا ہے موسیٰ کے واقعے کو مختلف سوروں میں، موسیٰ اور فرعون کے واقعے، اس بنی اسرائیل کے حالات بہت زیادہ، 1000 کے قریب آیات، 1000 کے قریب، بہت زیادہ پروردگار نے زور دیا یہاں پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حالات آخر الزمان کے حالات سے ملتے جھلتے ہیں۔ اگر ان حالات کو سمجھ جائیں گے ہم تو امام کا مطلب سمجھ جائیں گے، امام زمانہ کا مطلب سمجھ جائیں گے۔ تو اور ایک جملے میں پا گیا ہدایت۔ عمر صاحب کو کتنے آفرز دیے امام نے، اگر ہم میں سے کسی کو دیتے تو بہت بڑی نعمت تھی۔ وہ باغ جو امام کا باغ اور امام علی کے ہاتھوں سے لگایا ہوا درخت، اس کے فروٹس کے لیے ہم کتنے خوش ہو جاتے تھے، لیکن یہ احمق تھا، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں صرف شہر رائے بسا ہوا تھا کہ میں شہر رائے حاصل کر لوں، بس میرے لیے کافی ہے، شہر رائے کا حاکم بن جاؤں۔ لیکن کچھ نہیں ملا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا و آخرت برباد ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں عذاب یغزی، رسوا کرنے والا عذاب نازل ہوا اس بدبخت کے اوپر، عمر سعد کے اوپر۔ بدبخت ہو گیا تھا، بیچارہ ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں ملا اسے۔ تو امام فرماتے ہیں ان الدنیا والآخرہ عدوان متفاوتان، دنیا و آخرت کے بارے میں امام فرماتے ہیں دنیا و آخرت دونوں دشمن ایک دوسرے کے، جو اپوزٹ ڈائریکشنز میں ٹھہرے ہوئے، یہ بھی فرنٹ لائن پر ہے، یہ بھی فرنٹ لائن پر ہے، دونوں کی جنگ۔ آخرت دنیا کو برداشت نہیں کر سکتی، دنیا یعنی پستی، دنا سے بنا ہے، دنیا یعنی پستی۔ وسبیلان مختلفان، دونوں الگ الگ ٹریکس ہیں، یہ آخرت الگ ٹریک ہے، دنیا الگ ٹریک ہے، بالکل ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ ہما بمنزلۃ المشرق والمغرب، امام فرماتے، یہ امام علی کی حدیث نہج البلاغہ میں ہی، ہما بمنزلۃ المشرق والمغرب، یہ دونوں ایسٹ اینڈ ویسٹ کے مانند ہیں، ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ ابغض الآخرہ و اعداہا، جو بھی دنیا سے محبت کرے گا آٹومیٹک اس کے دل میں آخرت کی نفرت آ جائے گی، آخرت، موت سے خوف کھائے گا، آخرت کا انکار کرے گا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر کوشش کرے گا، یہ لوٹے گا، وہ لوٹے گا، ان کو دھوکہ دے گا، ان کو دھوکہ دے گا، ہیک کرے گا انٹرنیٹ، بینک ہیک کرے گا، پورے کرائمز اس کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں جو بھی اس راستے میں جس کے نزدیک زیادہ ہوگا اتنا دوسرے ڈائریکشن سے دور ہو جائے گا۔ اگر میں مغرب ایسٹ کی طرف زیادہ جاؤں گا اتنا ویسٹ مجھ سے دور ہوتا ہوا چلا جائے گا، اگر میں ویسٹ کی طرف زیادہ جاؤں گا تو ایسٹ مجھ سے دور ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ محبت جو دل میں ہوتی ہے ہمارے، مثلا ماں سے محبت، باپ سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، پیسے سے محبت، گھر سے محبت، یہ ساری محبتیں جو ہمارے سامنے، یہ ساری کی ساری محبتیں خدا نے ڈالا ہے ہمارے دل میں، خدا نے ہی ڈالا ہے، یہ دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، بیوی دنیا نہیں ہے، بیوی آخرت کی ایک وسیلہ ہے۔ بیوی ان چیزوں میں سے پیسہ ہو یا اولاد ہو یا بیوی ہو یا دیگر اشیاء ہو جس سے محبت کرتا ہے انسان، اگر یہ غیر خدا سے ہٹ کر ہو تو یہ بھی تمہارے لیے بت بن جائیں گے، بت بن جائیں گے۔ اب آئے کس طریقے سے خدا یہاں پر ارشاد فرماتا ہے، یعنی خدا خود محبت ڈالے۔ ایک آیت تو سورہ انفال میں 63، اس میں پروردگار فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی۔ یہ ریلیشن شپ، ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ، بہت سارے ریلیشن شپ ہیں، کون محبت ڈالتا ہے؟ بچے کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کو تکلیف ہو جاتی ہے، کچھ بچہ بھوکا رہ جائے، بیمار ہو جائے، باپ پریشان ہو جاتا ہے،
زوجہ بیمار ہو جائے شوہر پریشان ہو جاتا ہے، شوہر کو کچھ ہو گیا زوجہ بےتاب ہو جاتی ہے، ماں باپ کو کچھ ہو گیا تو اولاد پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ محبت کی محبت ہے؟ کس کی محبت ہے؟ یہ خدا نے ڈالی ہے محبت۔ آپ کے اولاد کی محبت آپ کے دل میں خدا نے ڈالا ہے، آپ کے اولاد کے دل میں آپ کی محبت خدا نے ڈالا ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینہم، اگر آپ پیغمبر، اگر آپ ساری دنیا بھی انفاق کر دیں اس محبت کے لیے، اس محبت کے لیے ساری دنیا بھی انفاق کر دیں، آپ یہ محبت نہیں ڈال سکتے۔ خدا، ایک شخص امام کاظم کے پاس یا امام جعفر صادق آیا اور کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، میرے پاس بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے، یعنی پیسہ اوور فلو ہونا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں پیسہ اوور فلو ہوتا ہے ان کے پاس، کافی پیسہ ہوتا ہے، زیادہ گھر میں بھی رکھتے ہیں، بینک میں رکھتے ہیں، ہاں، کیش فلو دن رات ان کے پاس ہوتا ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اتنے پیسوں سے تو کرتا کیا ہے؟ ابن رسول اللہ، مجھے 3 چیز بہت پسند ہے، 3 چیز مجھے بہت پسند ہے۔ ایک، اللہ کے گھر کی زیارت بہت پسند ہے، میں پیسوں کو یوٹیلائز کرتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ جاتا ہوں۔ 2، مجھے یہ پیسہ انفاق کرنا پسند ہے، انفاق، غریبوں کو، کسی لڑکی کو جہیز دینا، کسی کو پڑھانا، کسی کو کچھ کرنا، کسی کو اپنا پارٹ آف دی فیملی بنا لینا، اسے فیملی، پارٹ آف دی فیملی، یہ نہیں کہ اسے گھر میں لا کر بٹھا لو، گھر میں بلائیں نامحرم و محرم کا رشتہ ہو جائے گا۔ دیکھیں اڈاپشن میں جب اڈاپٹ کرتے ہیں کسی کو کتنی دقتیں پیش آتی ہیں۔ اگر ایک کوئی دوسرا اڈاپٹ کرے، مثلا خالو وغیرہ، تو لڑکی آ جاتی ہے تو اس کے لیے نام محرم ہو جاتے ہیں، یہ سب بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں اس میں، دیکھ سمجھ کے اڈاپٹ کرنا چاہیے بچوں کو بھی۔ تو یہ فیملی ریلیشن یا فیملی، پارٹ آف دی فیملی صرف نزدیک بلا کر بٹھانے یا گھر میں رکھنے سے نہیں ہوتا۔ پارٹ آف دی فیملی، جس طریقے سے تم اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہو تم دوسروں کی بھی خدمت کرو، بچوں کی فیس دیتے ہو، 1-2 بچوں کو اپنے لیے مشخص کرو، غریب، یتیم، ان کی فیس بنو، انہیں پڑھاؤ، ڈیولپ کرو، اچھے گھر میں شادی کراؤ، اچھی جگہ دو، یہ سب ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ سب آپ نے کبھی سنا ہے نماز کی وجہ سے جنت ملی ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، روایت میں بھی نہیں ہے کہ نماز پرفیکٹ ہونے سے جنت ملتی ہے۔ نماز صرف ایک ویزا ہے جو ایک امیگریشن پار کرنا ہے آپ کو، اس کا نام ہے قبر۔ نماز وہیں تک کی ہے، لیکن جنت کس کوالیفیکیشن پر ملتی ہے؟ پبلک سروس۔ آپ پبلک سروس کریں، آپ کسی بھی سروس کو چھوٹا مت سمجھیں۔ آپ باہر اگر ایک ضعیفہ اگر ہاتھ میں کچھ لے کر جا رہی ہے، وزن ہے، اس کے لیے نہیں ہو رہا ہے، آپ سر ہیلپ کر دیں، آپ کے دین کے ایمبیسڈر بنیں آپ وہاں پر۔ یہ سب اچھے سائنز ہیں۔ آج دیکھیں کتنے ایسی کلپس آتے ہیں سیکنڈز کے کہ فلاں جگہ یہ مدد کی، یہ مسلمان تھا، فلاں جگہ مسلمانوں کو ہندو نے مدد کیا، فلاں جگہ فلاں جانور کی حفاظت ہوئی، فلاں جگہ جانور کو بچایا۔ یہ سب اچھے پازیٹیو میسیجز جاتے ہیں دنیا کی طرف، پازیٹیو میسیج۔ یہ پبلک سروس اللہ دیکھتا ہے۔ امام زمانہ کو جلب کرنے کے لیے ہزاروں رکعت نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ امام زمانہ کو، یعنی اگر چاہتے ہیں کہ امام زمان آپ کی طرف کانسنٹریٹ کریں، آپ کی طرف دیکھیں امام زمان، تو ہزاروں رکعت نہیں دیکھیں گے امام، آپ پبلک سروس کرو، پبلک سروس کرو، امام آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، آٹومیٹک متوجہ ہو جائیں گے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ امام محلوں میں جا کر بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، وہ دیندار لوگ، لیکن زیادہ تر آپ کو کیا ملیں گے؟ قفل والے کی دکان پر بیٹھے، قفل جو بناتا ہے، تالے جو بناتا ہے، اس کی دکان پر بیٹھے ہم، حتیٰ موچی کے پاس بیٹھے، جو جوتے سیتا ہے موچی کے پاس بیٹھے، حتیٰ اور وہ بھی امام کو پہچانتا تھا، جوتے سینے والا،
اس کی کیا ویلیو؟ پلیٹ فارم پہ کہیں لے کے بیٹھ جاتا ہے وہ، اس کے پاس بیٹھے امام، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے امام، یعنی جو ہانسٹ ہوتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں، پبلک سروس کریں. آپ کو خود امام ملاقات کریں گے ایک دن، جب وہ دن آئے گا تو آپ کہیں گے کہ ارے میں تو اس شخص سے ملا کرتا تھا، میں تو اتنے بار مل چکا ہوں، آپ امام تھے مجھے معلوم تک نہیں ہوا. یہ ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ پبلک سروس کے ذریعے سے ہوتا ہے. پبلک سروس، محبت آتی ہے دل کے اندر. تو یہ محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے. پیسوں کی محبت اللہ ڈالتا ہے، پراپرٹیز کی محبت اللہ ڈالتا ہے. گھر سے محبت ہوتی ہے. آپ گھر ایک خریدتے ہو، زمین اپنے پیسوں سے گھر بناتے ہو، ایک اپارٹمنٹ میں یا گھر بناتے ہو، ایک اچھے انجینئر کو رکھتے ہو یا آرکیٹیکٹ کو رکھتے ہو، بہترین ڈیزائن کیا جائے گھر، ٹوائلٹ اس طریقے سے، کچن اس طریقے سے، یہ ماربل لگے، فلاں لگے، یہ چیزیں رہے، فلاں دیوار پر یہ لگنا چاہیے. یہ سب کوئی حرام نہیں ہے، اسراف بھی نہیں ہے. یہ سب زمانے کے لحاظ سے اچھی چیزیں ہی ہیں. جب آپ کرتے ہو، جب گھر کے اندر جاتے ہو، آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اتنا اچھا گھر، اس گھر کی محبت کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا آپ کو. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اگر آپ ساری دنیا بھی دے دیں اپنے طریقے سے، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں محبت نہیں ہوگی، آپ محبت نہیں ڈال سکتے ان کے دل میں. یہ تو ہمارا کام ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. لیکن اللہ کرتا ہے کام، ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. یقیناً یہ جائز محبت ہوتی ہے، اور اللہ ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرتا. جو آپ نے جائز طریقے سے بنایا، اچھا یوٹیلائز کیا گھر کو، اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا اللہ. یہ سب چیزیں، اللہ کنجوس نہیں ہے، اس کے پاس بہت ہے خزانہ، یہ ختم ہونے والا بھی نہیں. ایک سیکنڈ، منی سیکنڈ کے لیے بھی اس کے خزانے سے ایک دانہ بھی ختم نہیں ہوتا. اتنا زیادہ ہے اس کے پاس خزانے. خزانہ دینے والا کیا آپ سے سوال کرے گا؟ بس یوٹیلائزیشن صحیح ہو. کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، صرف اسراف نہیں کرو، ویسٹیج نہیں کرو. اس کے بعد اب یہ محبت جو اللہ نے ڈالا ہے، اس کی معیار کتنی ہونی چاہیے، اس کا رینج کتنا ہونا چاہیے، یہ محبت کتنی ہم کر سکتے ہیں؟ سورہ توبہ میں ہے آیت 24. قل ان کان آباؤکم، پیغمبر کہہ دیجئے سب کو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، دادا، پردادا، سب پورے اوپر کی طرف جانے والی جنریشن، وَأَبْنَاؤُكُمْ، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، پرنواسے، پر پوتے، یہ نسل جو نیچے کی جاتی ہے. ابناؤکم وَإِخْوَانُكُمْ، آپ کے بھائی بہنیں، ریلیٹیوز، وَأَزْوَاجُكُمْ، آپ کی بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، آپ کا قبیلہ، آپ کی قوم، آپ کی ملت، آپ کے محلے والے، آپ کے شہر والے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ اموال جنہیں آپ نے جمع کیا ہے، تم نے جمع کیا ہے. بینک بیلنس، پراپرٹیز، اور کیا کہ ایسیٹس جو انسان کے ہوتے ہیں، جو انسان جمع کرتا ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ بزنس جس کے تم فکر مند رہتے ہو، ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہتے، دیکھتے رہتے ہو، چیک کرتے رہتے ہو، اب میرا اسائنمنٹ پہنچا نہیں پہنچا، ڈیلیوری ہوئی نہیں ہوئی، آنے والا مال آ گیا نہیں آ گیا، پورٹ پر رکھا ہوا ہے، ایئرپورٹ پر رکھا ہوا ہے، یا کسی گیریج میں رکھا ہوا ہے، اس کو آنا ہے. یہ مال جو فکر مند رہتے، خدا خود بیان کر رہا ہے، کھل کر بیان کر رہا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو آرام کے گھر جسے تم راضی ہو، خوش ہو، گھروں سے خوش ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں جو اللہ نے بیان کیا ساری کیٹیگریز، اگر یہ احب الیکم تمہارے نزدیک محبوب ہیں، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ. اور
وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ۔ یہ جتنے تمہارے لیے اللہ نے جو محبت ڈالی ہے سب تمہارے کو مبارک، لیکن اگر یہی چیزیں تمہیں اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے سامنے یہ زیادہ عزیز ہو جائیں، یاد رکھو خدا کہتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، کہ ایک خاص وقت، تو وقت کا انتظار کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کرے، اور اللہ فاسقوں کو اجازت نہیں دیتا یا ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق یعنی وہ انسان جو ان چیزوں کو اللہ اور رسول پر بڑھا دے، یعنی یہ چیزیں رکھنے آئے آپ کو، لیکن محبت لیمیٹڈ، ہر چیز کے اوپر ترجیح دو لیکن اللہ رسول پر نہیں دو۔ راہ خدا میں قربان کرنا ہے، راہ خدا میں دینا ہے آپ کو۔ کل کے دن اگر حسین ابن علی جیسا امتحان آپ پر آ جائے، آپ کیا انتخاب کریں گے؟ کل کے دن امام زمان آ کر کہیں کہ آؤ بمبئی والو، آؤ یاری روڈ والو، آؤ میرے پاس، اور آپ نے بہترین گھر بنا کر رکھا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، گرمی باہر ہے، اس وقت آپ کیا انتخاب کریں گے؟ اور سامنے سے خطرہ ہے شیطان کا جو سستی پیدا کر رہا ہے۔ ٹف جاب ہوں گا آپ کے سامنے، ٹف جاب ہوگا، یہ ایک رات میں اصلاح ہونے والا نہیں ہے، پریکٹس چاہیے، اسے پریکٹس چاہیے۔ آپ خود ایک بار بیٹھ کر سوچیں، میرا اتنا پیارا گھر ہے، اگر کل کے دن مجھے موت چھینے والی ہو تو میں گھر میں نہیں رہوں گا، میرے بیوی بچے لے جا کر قبرستان میں ڈال دیں گے، کیا ہوگا میرا؟ آپ کا دل خوف زدہ ہو جائے گا۔ یعنی سمجھو کہ یہ جو خوف آپ کے دل میں اٹھائے، یعنی آپ کا اٹریکشن زیادہ ہے یہاں پر۔ اس وقت دعا کرو، کیونکہ امام سے سوال ہوا، چھٹویں امام سے، کہ آخر الزمان کے بارے میں جس وقت امام نے بیان فرمایا تو غالباً سدیر سیفی نے امام سے سوال کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں۔ امام نے فرمایا دعا کرو۔ کون سی دعا پڑھیں؟ امام نے فرمایا زیادہ اس کا ذکر کرو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کیونکہ ٹف ہے، یہ سننے کو آسان ہے، مجھے بولنے کو آسان ہے، لیکن کل کے دن یہ امتحان جب آ جائے، پروردگار نہیں دیکھتا، اللہ کسی کا بھائی نہیں ہے، اللہ کسی کا چچا نہیں ہے، اللہ کسی کا ماموں نہیں ہے، اللہ اللہ ہے۔ اگر نبی کی اولاد اہل سے نکل جائے تو خدا کہے گا، ڈگری کر دے گا قرآن میں، یہ ڈگری سب تک پہنچے گی، لیسا من اہلک، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، نو ہٹ جاؤ پیچھے۔ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، نو بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے، میرا بیٹا پہاڑ پر ٹھہرا ہوا ہے۔ نو کہتے ہیں آ جا بیٹے، کشتی نزدیک ہو رہی ہے، آ جا، ایک چھلانگ لگا ہم تجھے اٹھا لیں گے۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، پہاڑ بچا لے گا۔ لیسا من اہلک۔ اب زیادہ باپ بیٹے کے درمیان کمیونیکیشن زیادہ ہوگا تو بات بڑھ جائے گی۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ، وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ، ایک ایسی لہر سامنے اٹھی، دونوں کے درمیان سے کنیکشن کٹ ہو گیا۔ اب جب وہ لہر گئی، نہ پہاڑ تھا نہ بچہ تھا، بچہ چلے گیا، ختم ہو گیا، سمجھنے لے۔ لیکن وہ جو خدائی کوالیفیکیشن کے اوپر آ جائے، وہ امام کا بیٹا بن جاتا ہے۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان کہاں کے تھے؟ سید نہیں تھے، لیکن پھر بھی رسول نے کہا ہم اہل بیت سے ہیں۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ سلمان منا اہل بیت، ابو ذر ہم اہل بیت سے ہیں، فلاں اہل بیت سے ہیں۔ جو کٹ گئے رشتہ دار، ختم ہو گیا ان کا حال ہے نا۔ ما زال زبیر منا اہل البیت، امام علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ، زبیر بن عوام ایک بڑا واریر، 16 ایئرس کی عمر سے رسول کی نصرت کر رہا تھا، کسی جنگ میں نہیں ڈرتا تھا۔ جنگ خندق میں زبیر کا رول اسلام کے لشکر کی طرف سے سپائی تھا، وہ دشمن کے لشکر میں، یعنی چھوٹی سی عمر میں دشمن کے دل میں جا کر وہاں کی پوری بات لے کر آیا، رسول کو دیا۔ انٹیلیجنسیا تھا وہ رسول کا۔ نتیجہ کیا ہوا؟
قاتل و مقتول کلاہم فی النار، امام فرماتے ہیں قاتل اور مقتول، قتل کرنے والا اور خود قتل ہونے والا دونوں جہنم۔ زبیر کی ساری زندگی برباد ہو گئی، سلمان گریڈ اونچا ہو گیا، ابو ذر کا گریڈ اونچا ہو گیا۔ یہ سب کون لوگ تھے؟ ابو ذر، سلمان، یہ سب کوئی بڑے لوگ نہیں تھے، بڑے لوگ نہیں تھے، یہ لوگ معمولی سے لوگ تھے، لیکن آج کیا ان کا شان ہے، آج جون کا کیا شان ہے، جون کی کیا شان ہے آج۔ اللہ اکبر، شہدائے کربلا میں نام آ گیا ان کا۔ یہ بزرگان کہ ان کے بارے میں تو خدا ہی ہے۔ کیوں ہوا ایسے؟ یہ لوگ پستی سے دور تھے، چیپ زندگی سے دور تھے، جو زندگی میں ویلیو نہیں تھی اس زندگی سے یہ لوگ دور تھے۔ اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے ان کو بلند کیا، اللہ نے ان کا ہاتھ تھاما۔ اور خدا کی سنت نہیں بدلتی، آپ یہ مت سمجھیں کہ صرف اسی دور کے لیے، نہیں، اللہ کی سنت ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اگر آپ بھی کرو گے آپ کو بھی وہ مقام ملے گا، ملے گا۔ اطاعت کی منزل میں قاسم سلیمانی نے اتنا حضرت عباس کو اسٹڈی کیا، آج قاسم سلیمانی اور حضرت عباس کے درمیان سملیرٹیز جانتے ہیں آپ؟ یہ ہر ملک میں حضرت عباس کا نام مشہور ہے، اسی طریقے سے آج کے اس دور میں قاسم سلیمانی ساری دنیا پر چھایا ہوا، جس طریقے سے حضرت عباس چھائے ہوئے۔ سملیرٹی ہے یہ، کیونکہ نقش قدم اطاعت مطلق، بغیر چوں چرا والی اطاعت۔ قاسم سلیمانی بتا دیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر ہیں، ہمارے انڈیا کے ایک جنرل کا نام بتا دیں، نہیں بتائیں گے کوئی۔ لیکن قاسم سلیمانی ساری دنیا کی زبان پر، کس چیز نے قاسم سلیمانی کو قاسم سلیمانی بنایا ہے؟ جبکہ قاسم سلیمانی پورے آرمی کے بڑے نہیں تھے، قاسم سلیمانی سپاہ کے ایک جنرل تھے۔ اور کہاں کے جنرل تھے؟ وہ سپاہ کی شاخ جو باہر کام کر رہی ہے، ورنہ سپاہ بڑی ہے جس کے بڑے آقا سلامی ہیں، ان کے نیچے کئی لوگ آتے ہیں۔ ایک شاخ جو عراق، سیریا وغیرہ میں دیکھ رہی تھی، اس کے بڑے تھے یہ، لیکن اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ساری دنیا تڑپ رہی ہے کہ فلاں کے ہاتھ سے میڈل لے، فلاں کے ہاتھ سے میڈل لے، لیکن اللہ اکبر، رہبر کے ہاتھ سے انہیں میڈل ملا، وہ بھی نام ذوالفقار۔ اس سے بڑھ کر آخر کیا تھا ان کے اندر؟ یہ قاسم سلیمانی کوئی ڈگری ہولڈر نہیں ہے، معمولی سے آدمی تھے، اللہ نے کہاں پہنچا دیا۔ آج بڑی بڑی یونیورسٹیز میں قاسم سلیمانی ریسرچ کی ایک ٹاپک بن گئی ہیں۔ قاسم سلیمانی نظم میں یا پوئٹریز جو بنتے ہیں، یہ سب جیسے سلام فرماندے ہے، اس طریقے سے بہت سے جس میں قاسم سلیمانی کا نام بھی اٹیچ ہو رہا ہے کئی جگہ پر۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنا نام قاسم رکھتے ہیں، کتنے لوگ رکھتے ہیں قاسم؟ دنیا کا سب سے بڑا جنازہ قاسم کا، انٹرنیشنل جنازہ۔ امام خمینی کا بڑا تھا، لیکن صرف وہ تہران کے حد تک تشریح ہوا۔ امام خمینی کا جنازہ صرف تہران کے حد تک، لیکن ان کا جنازہ انٹرنیشنل، عراق، بغداد، کاظمیہ، کربلا، نجف، اور اس کے بعد مشہد، قم، تہران، کرمان، کروڑوں کی پبلک۔ تاریخ بشریت کا کوئی جنرل کا جنازہ ایسا بتا دیں جس نے اللہ کے لیے کیا، اللہ نے اسے بلند کر دیا، اس کا نام نیچے نہیں کر سکتے اب کوئی۔ یہ عباس کی وہ عظیم تعلیمات کو اس شخص نے زندہ کیا جس بنا پر عباس کی خاص نگاہ بھی ان کے اوپر تھی۔ کربلا سے لیا انہوں نے، کیا لیا وہ بعد میں بتاؤں گا میں آنے والی مجلسوں میں، کیا لیا کربلا سے انہوں نے، کتنی اچھا وہ تھا۔ بہرحال یہ پکے دینداری، اگر اس نے اللہ کی اطاعت، ہر چیز ممکن، ہر چیز ممکن۔ اللہ خود وعدہ کیا ہے،
اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا عزیز، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ دوسری چیز اور آخری چیز جو امام معصوم کے رشتے سے کاٹ دیتی ہے، رابطے سے توڑ دیتی ہے انسان کو، وہ ہے ظاہر دینی نفاق۔ ظاہر دینی یعنی ایک ایسا کہ جو انسان لاؤبالی، نکما، ایڈیٹ۔ ویسے جو دیندار ہوتے ہیں ان لوگ امام کے رشتے سے کٹ جاتے ہیں، ظاہر دین، کیونکہ جلدی دشمن کے فریب میں آ جاتے ہیں لوگ۔ ایک قرآن کی وجہ سے سارے جنگ کو عمرو عاص نے تبدیل کر دیا نتیجے کو۔ ایک قرآن، ظاہر مقدس لوگ اس قرآن کو دیکھ کر بجائن کے جا کر لڑے، عمرو عاص نے پورا ظاہر دین والوں کو کھینچا تھا قرآن۔ امام علی فرماتے ہیں کہ بھائی یہ صرف کاغذ ہے، یہ فریب دے رہا ہے تمہیں، نکمے لوگوں، ذرا سمجھو اس کے سیاست کو۔ استغفر اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو علی، کافر ہو گئے تو؟ اللہ اکبر، جو خود صراط المستقیم ہے اس کو اٹھا کر کافر کہہ دیا۔ علی ہوا صراط المستقیم، انتم صراط الاقوام۔ کتنے باتیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے، تم دیکھو کہ علی کس طرف ہے، تم اس راستے پر جاؤ۔ انہوں نے سنا ہر چیز لیکن کان پہ نہیں لیا، ہر چیز جانتے تھے لوگ، لاؤ بالی تھے، اپنی عبادتوں پر فخر کرتے تھے بہت زیادہ۔ عابد قوم تھی یہ، کون؟ خوارج۔ قرآن سے ان سے بات نہیں ہو سکتی تھی، قرآن میں پرفیکٹ تھے لوگ۔ تو ابن عباس جب بات کرنے کے لیے گئے تو کہا کہ کیسے بات کرو گے؟ حاکم امام علی، اب جب ایک ڈیلیگیشن نیگوشیٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو حاکم کا کام ہے کہ پوچھنا کہ تم کیا بات کرو گے وہاں پر۔ ابن عباس نے کہا کہ ٹھیک، میں یہ آیتیں سناؤں گا ان کو۔ امام نے کہا کہ پیپر لاؤ رکھ دو، آیتیں نہیں سنانا ہے وہاں پر، ورنہ وہ آڑی حجت کریں گے۔ پھر کیسے بات کریں؟ جا کر جاؤ سنتوں سے بات کرو۔ بولے ہم نے رسول کو ایسے دیکھا تھا، ہم نے ویسے دیکھا تھا، ہم نے یہ علی کے بارے میں رسول کو یہ کہتے دیکھا تھا، اس طریقے سے بات کرو۔ یعنی یہ قوم ایسی قوم تھی، ایسی قوم تھی، قرآنوں سے نہیں۔ بعض لوگ نہیں سمجھتے، ڈیولز ڈو ناٹ ریڈ اسکرپچرز، شیاطین آیات نہیں پڑھتے، ان کے سامنے لاکھ قرآن سے دلیل دو، ان کو چڑھنے والی نہیں ہے دماغ میں، ان کو ظاہر باتوں سے وہ کرو۔ بھائی ہمارے باپ دادا نہیں کرتے تھے، ہمارے چاچا ماموں نہیں کرتے تھے، آپ کہاں سے لے کر آئے؟ ہم اتنے سال سے یہاں پر ہیں، یہ نہیں ہو رہا تھا۔ بعض کو اس طریقے سے بات کرو۔ امام لوگوں کے مطابق ان کے عقلوں سے بات کیا کرتے تھے۔ تو یہ خوارج ان کے امام کے اوپر کفر کا الزام لگا دیے، کہنے لگے یہ کیا ہے، نئی نئی چیزیں لے کر آگے۔ ظاہر مقدس اگر دیکھا جائے تو ایک چیز پردے میں رکھی ہوئی ہے، اس کی پول کھل جاتی ہے، جب ہوا چلتی ہے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ میک اپ، لوگ میک اپ کر لیتے ہیں اچھا خاصا، یہ عورتوں کا ہوتا ہے زیادہ تر۔ عورتیں برا نہ مانیں اس بات کو، جب تک میک اپ میں رہتی ہیں خوبصورت، جیسے پانی پڑا میک اپ ہٹا حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ظاہر مقدس، اپنے آپ کو دیندار بنانا، لیکن پتہ چلا کہ دین کے آڑ میں بہت برے کام چل رہے ہیں، مافیا ہے، استغفر اللہ، مافیا ہے دین، دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ کتنے ایسے امامے والے ہینگ ہوئے ہیں، پھانسی کی سزا دی گئی ہے ایران میں، دشمن کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ یہ دشمن کو جو گرین سگنل دیتے تھے، دشمن سے خوف، امریکہ برباد کر دے گا، امریکہ نابود کر دے گا ہمیں، یہ خوف خطرناک خوف ہے، فلاں نابود کر دے گا، فلاں نابود کر دے گا۔ اصلاح نہیں، محلے کے گنڈے سے خوف، فلاں سے خوف۔ ایسے بھی مقامات ہیں ہمارے پاس جہاں علماء بولنے کے لیے ڈرتے ہیں، گنڈوں کا خوف۔ بھائی 5-6 لوگوں کو اچھا سینہ تان کر گریبان چاک کر لیں گے،
ایک تعویذ لٹکتی ہوں گی، آستین بڑی ہوگی، آ کر پان چباتے ہوئے آ کر ٹھہر جائیں گے، عالم بیچارہ ڈر جائے گا. خوف. امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ مجھے تم سے خوف نہیں ہے، لوگوں سے مجھے تم سے خوف نہیں ہے، جو خوف تمہارے دلوں کے اندر پل رہا ہے مجھے اس سے خوف. کیونکہ یہ جو دل میں پل رہا ہے خوف، ایک وقت میں میرا ساتھ دو گے، دوسری وقت مجھے دشمن کے سامنے کر دو گے. ہم نے باہر راستہ بتایا، گیٹ آؤٹ. کربلا میں مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے. صبح عاشور روایت تاریخ ہے، صبح عاشور امام فرماتے ہیں مجھے نہیں چاہیے یہ لوگ، آپ لوگ جائیں. جس کے ذمہ قرضہ ہے، جو بھی بزنس میں تھوڑا بہت تاپ تول میں کمی کیا ہے، تھوڑا بھی فلاں جگہ دھوکہ دیا ہے، فلاں قرضہ لیا ہوا ہے، مجھے نہیں چاہیے یہ پرسنل، مجھے نہیں چاہیے. میں کم کے ساتھ کافی ہوں، میں میرے بچوں کے ساتھ کافی ہوں. امام نے بھیجا باس کو، آپ جائیے فی امان اللہ، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، نہیں چل سکتے ہم. تھوڑا بھی ڈیفیکٹ ریجیکٹ ہو جائے گا امام کے پاس، تھوڑا بھی ڈیفیکٹ ریجیکٹ ہو جائے گا. یہ سنت الہی ہے. جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ کیا آتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کا امتحان ہوا کچھ کلمات سے، کسی چیز کا امتحان ہوا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، خدا میری اولاد میں سے، لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا یہ عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا. ظالم کیسا ظالم؟ اگر تھوڑا سا بھی ڈیفیکٹ ہوگا اللہ کے سسٹم میں وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. لاکھ کتنا زیادہ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کتنا زیادہ ایکسپیرینس ہولڈر نہ ہو، ریجیکٹ. تھوڑا سا ظلم تو نفسی، اپنے نفس پر ظلم کیا، امامت سے خارج. امامت کے سسٹم میں ڈیفیکٹ پیسز نہیں چاہیے، کیونکہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. کربلا سے ریجیکٹ ہوئے بہت سارے، لیکن جو کربلا میں تھے پیور تھے، پیور انسانیت تھی. ان کے گردن پر کسی کا قرضہ نہیں تھا، کوئی ایلیگیشنز نہیں تھے، ان کے دلوں میں 1% کا بھی خوف نہیں تھا. ان کے حالات خدائی حالات تھے، مطمئن تھے، ماتھے پر شکن بھی نہیں تھی. ایسے لوگ امام بٹھا کر بولتے ہیں چلو تم بھی چلے جاؤ، چراغ گل کر دیتا ہوں، شرمندہ نہ ہو، چلے جاؤ، میں بیعت ہٹا دیتا ہوں، تمہارے پر کوئی بیعت نہیں ہے. کہنے لگے کہ نہیں ہم یہی رہیں گے. اور جو بعض اصرار کرنے والے تھے وہ لوگ چلے گئے. اور ایک تو ایسا تھا اس میں بیچارہ امام سے خوف میں آ کر کہنے لگا کہ میں جانا چاہ رہا ہوں. ایک اس طریقے کے کیریکٹرز پائے جاتے ہیں، خوف، میں جانا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں ہو رہا. میں سمجھا کہ ایک گیم چل رہا ہے یہاں پر، یہ لوگ آئیں گے، آپ کو ڈرائیں گے، آپ کمپرومائز کریں گے، نیگوشیٹ کریں گے، ایک ڈیل بنے گی، ایک ایگریمنٹ تیار ہوگی، دونوں طرف سے سائن ہوں گے، ختم، آپ اپنی جگہ یہ اپنی جگہ. میں یہ سوچ کر آیا تھا، مجھے کیا معلوم یہاں حقیقت میں جنگ شروع ہو گئی ہے، مجھے جانے دیں. ہم نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کیسے جائے گا اب تو، گھوڑا بھی تو نہیں ہے یہاں پر، سارے گھوڑے ختم ہو گئے، میرا گھوڑا میرے لیے باقی ہے، تجھے کیسے بھیجوں. امام سے کہنے لگا نہیں میں اس کی فکر کر چکا تھا، فلاں شہید کے خیمے میں میں ایک گھوڑا چھپا کے رکھا ہوں. ایسے پیسز، ایسے کیریکٹرز امام کے ساتھ. ہم نے کہا جلدی جلدی نکل، ٹائم ویسٹ نہیں کر، فوراً نکل. اور اتنی دور بھاگ، اتنا تیز، 180 کلومیٹر پر آور چلا. یہ میری زبان ہے، یہ گھوڑے پر نہیں ہوتا وہ سب. یہ اتنا تیز جا، نکل جائے ایسے. میری آواز استغاثہ تیرے کان میں نہیں آنی چاہیے. اگر آ گئی اور تو نے میری نصرت نہیں کی تو ہمیشہ کے لیے جہنم جائے گا. امام کرائٹیریا امام تک پہنچنے کا ہو رہا گیا ایک تنبیہ. تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اور کیا کر رہا ہے تو میرے گھوڑے کو روک رہا ہے. کتنی بڑی انسلٹ ہے یہ کہ امام کا گھوڑا آ رہا ہے، آپ لجام پہ ہاتھ ڈال دیں. یعنی کوئی بڑے منسٹر کا گاڑی آ جائے تو
آپ جا کر اس کے بونٹ کے اوپر ماریں گے تو کیا ہوگا؟ کتنا انسلٹ ہوگا. وہ ایک بڑا منسٹر ہے، صاحب عزت ہے، معزز ہے، عالی جناب ہے، ان کے گاڑی پر تم نے ہاتھ مار دیا، بونٹ پر، اس کے کھڑکی پر. انسلٹ ہوگی. یہ امام کی انسلٹ تھی حور نے جو کیا تھا. امام برداشت نہیں کیے، فوراً کہنے لگے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، شرم کی بات ہے تیرے ساتھ، یہ تو آنے والے مہمان کو روکتا ہے. یہ ابن رسول اللہ میں مجبور ہوں، آرڈرز لے کر آیا ہوں، آپ کوفہ نہیں جا سکتے. آرڈرز یہ بھی ہیں کہ آپ کو قتل کر دوں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا. میں آپ فرزند زہرا ہیں. یہ ایک سیر اللہ حور نے شروع کیا یہاں پر، ایک چھوٹا سا کورس، 10 days کا کورس. سیر اللہ ففروا الی الحسین، حسین کے پاس بھاگو. 10 days کا کورس 2 محرم سے شروع کیا. اور امام کے پیچھے نماز پڑھنا، امام کو ہر چیز میں امام کے ساتھ بیٹھنا اور امام کے نصیحتوں کو سننا، ایک کورس کیا ہے حور نے. جب ایک کورس اس نے کیا تو 10 محرم کو امام کے پاس آ گیا. کورس زیادہ اثر کرتا ہے. اور امام فرماتے ہیں اور جا تیرے لشکر کو تو نماز پڑھا. فرزند رسول یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم نہیں کریں گے. امام تقریر کرتے ہیں، بیٹھ جاتا ہے، سنتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے بیٹھو تم بھی سنو. فرزند ذرا جنگ اپنی جگہ، یہ سب سنو. اور خود کو نجات دے دیا. واقعاً اور ایک مرد ہے، ورنہ ایسے سچویشن میں کوئی بھی نہیں آتا. ایسے سچویشن میں اپنی جگہ رہتے ہیں لوگ، جہاں نیم فیم ہو جاتا ہے، جہاں پر مشکلات آنے کے امکانات ہوتے ہیں، وہاں پر نہیں آتے. مردانگی وہی ہے جو انسان آئے، بیٹھے، صاحب حق کے پاس بیٹھے. ہوتا ہوتا دن بڑھے، خود ہور بھی روتا تھا، یہ کیا غلطی میں نے کر دیا، کیوں کیا میں نے اس کو. ایک کاش نہ روکا ہوتا، امام حسین کو چھوڑ دیا ہوتا، چلے گئے ہوتے. یہ اللہ تعالی کی آوازیں، یہ مشکلات یہ میری وجہ سے ہیں، میں کیا کروں. اس کی نیند اڑ گئی، اس کے غلام پریشان ہو گئے، کہنے لگے کیا ہو گیا ہے ہمارے ارباب کو، یہ کیوں بے چین رہتے ہیں ہمیشہ، پریشان، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرنا ہے. صبح عاشور اور ڈیسائیڈ کر چکا. غلام سے کہا کہ گھوڑا تیار کرو. بیٹے نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں وہ عبداللہ کے پاس، میں اپنے کو جنت اور دوزخ کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. بھائی آیا، بھائی سے کہا کہ مجھے نکلنا ہے. نماز پڑھی، صبح کا وقت ہوا، گئے 4 قدم آگے بڑھے، حور رک گیا، گھوڑے سے اتر گیا. بیٹے سے کہا بیٹے میرے ہاتھوں کو باندھو، کیونکہ انہی ہاتھوں کی وجہ سے آج یہ ننھے بچے لتش کہہ رہے. ایک کاش میں نہ روکا ہوتا ہے، میرے ہاتھوں کو بنو، مجھے غلام کی طرح لے جاؤ، قیدی کی طرح لے جاؤ. بیٹے نے کیا، رسی بنا ہاتھوں پر، کھینچتا ہوا لے گیا. یہ لوگ اسیر بن کر گئے، اسیر بن کر گئے. جو اسیر بن کر جاتا ہے اہل بیت اسے دے دیتا ہے رزق. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جو اس عالم میں جائے گا بس ہور چلا. جیسے جیسے نزدیک آنے لگا اور بیٹا کہنے لگا بابا کربلا، امام حسین کے قیام کی حالت یہ ہے، فلاں سامنے آ رہے ہیں، فلاں سامنے آ رہے ہیں، فلاں. آخر میں کہا بابا مجھ سے نہیں ہو رہا چلنے کے لیے. کیوں بیٹے کیا ہو؟ بابا اب عبداللہ الحسین آ رہے ہیں. آیا اور کو لپٹ لیا امام نے، اور پیروں کے سامنے گر گیا. امام نے اٹھایا، جیسے اٹھایا اور کا چہرہ نیچے ہو گیا.
امام نے اس کی ٹھڈی کو پکڑ کر کہا ارفع راسک، اے اٹھ، تیرے سر کو اٹھا، آزادی کے ساتھ جی۔ اور تو اس وقت آیا ہے کہ خدمت کے لیے میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، نہ پانی پلا سکتا، مولا اور شرمندہ نہ کرے مجھے۔ امام سے فرمایا، امام سے کہا اور نے مولا کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ کیونکہ یہ حالت جتنی بھی سب کو میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ ہم نے کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا، اور مطمئن نہ ہوا، کہا کہ مجھے اور معافی مانگنا ہے۔ خیمے کے سامنے جا کر گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، کہنے لگا اے شہزادی، اے علی کی بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ پیغام بھیجا اور ہم نے تجھے معاف کیا، اور تیرا شکریہ میرے بھائی کی غربت پر اس طرح سے آنے کے لیے۔ اب اور امام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا مولا اب مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے اجازت دیتا ہوں۔ پہلے اور نے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹا گیا، جنگ کیا، یہاں تک کہ آخری سلام بھیجا اور گر گیا، اور اٹھ رہے تھے جانے کے لیے۔ جیسے جیسے میدان کی طرف جا رہے تھے، گرد و غبار نیچے بیٹھنے لگا اور سیاہی نظر آنے لگی جہاں پر بچہ گرا تھا۔ دیکھا دور سے کوئی سیاہی ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے نزدیک گیا اور پہنچنے لگا، پہچان گیا کہ ابا عبداللہ الحسین، مجھ سے پہلے میرے بیٹے کے جناب۔ جیسے امام حسین نے احساس کیا کہ ہو رہا ہے، اپنی دامن کو اٹھا کر بیٹے کے سر پر ڈال دیا تاکہ باپ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ نہ دیکھ سکے۔ مولا ایک وقت وہ ہے جو آپ کا بیٹا علی اکبر کربلا میں، اور جوان موت ہوگی، اس وقت نہ حور ہوگا اور نہ کوئی ہوں گے جو آپ سے چھپا سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اذن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خداوندہ اسی طریقے سے مریض کے لیے میں دعا کروں گا، آپ لوگ الہ امین بنے۔ خداوندہ محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما، ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ان کے وسیلے سے ہمارے توبے کو قبول فرما، ہمارے حاجات کو قبول فرما، مستجاب فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اور یہ 2-3 مریض جو ایک بامبے کے ہیں، ایک دوسرے شہر کے اور ایک باہر ملک کے، جو سفارش پروردگار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، ان کے آپریشنز کو کامیاب فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار امام کے راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے باتوں پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یمن، فلسطین، سیریا، افغانستان، بحرین، خود حجاز کی سرزمین پر رہنے والے مومنین اور تمام لوگوں کی حفاظت فرما۔ یہ شر خود ظالموں پر پلٹا دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ علماء اعلام مراجع تقلید بالخصوص ولی امر مسلمین امام الخامنئی کو طول عمر عطا فرما، ان کا سایہ امام کے ظہور تک طولانی فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔